العالمین نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ کئی آیتیں نازل کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، فرمانبرداری کرو اللہ کی، فرمانبرداری کرو رسول کی۔ مسلم کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ، کہا کہ جس راہ پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی لوگ جنتی ہیں۔ اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو ہمیں کس راہ کو تھامنا ہوگا؟ وہ راہ قرآن اور حدیث ہے میری بہنوں، وہ راہ قرآن اور حدیث ہے۔ لیکن کیا آج ہم اپنے ماحول میں، اپنی زندگیوں میں اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں ہم اسلام کے مطابق مکمل طور پر؟ اور کیا ہم اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہم ایک کامل ایمان والے ہیں؟ دے سکتے ہیں کہ ہم مکمل ایمان والے اور ہم مکمل اسلام پر عمل کرنے والے ہیں؟ آج ہم اپنے ماحول، آج ہم اپنے گھرانوں، آج ہم اپنے دلوں میں کا جائزہ لیں تو کیا کر رہے ہیں ہم؟ کتنا ہم دنیا کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، کتنا ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، کتنا ہم دین کو فالو کر رہے ہیں اور کتنا دنیا میں ملوث ہے، کتنا ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں آج۔ پھر چاہے وہ بچوں کی زندگی ہو، جوان کی زندگی ہو یا پھر بوڑھوں کی زندگی ہو، ہر کوئی کتنا دنیا میں ڈوب گیا اور کتنا اسلام کو فالو کر رہا۔ میری بہنوں، بچوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ وہ دنیا میں کتنا زیادہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں تو معلوم ہی نہیں دنیا کیا ہے اور دین کیا ہے۔ ہمارے والدین انہیں سکھاتے ہی نہیں، وہ بنیادی باتیں اسلام کے طور طریقے سکھاتے ہی نہیں۔ بچوں کو فکر کس چیز کی ہوتی ہے میری بہنوں؟ دنیا میں چھوٹے رہے، جب ہم سب چھوٹے تھے نا، تو کس چیز کی فکر تھی ہمیں؟ کھیل کود کی فکر تھی، اسکول جانے کی فکر تھی، ایگزام میں پاس ہونے کی فکر تھی، ٹیچر کا ڈر تھا، والدین کا ڈر تھا۔ لیکن کبھی ہمارے بچوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر آیا؟ کبھی نہیں آیا۔ تو ہم کیسے اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو کیا ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ بچپن کی زندگی میں صرف دنیا، اسکول جانا، اسٹڈی کرنا، ایگزام پاس کرنا، کھیل کود کرنا، یہی زندگی ہے۔ اور بچپن کی زندگی میں دین کتنا؟ ہمارے پاس کیا کرتے اکثر؟ ایک مولانا کو لگا دیتے اور انہوں کیا کرتے؟ بچوں کو آتے قرآن پڑھنا سکھاتے اور دور کرا دیتے اور کچھ سورے یاد دلا دیتے اور اس کے بعد نماز کا طریقہ بتا دیتے۔ بچپن میں اتنا ہی دین معلوم بچوں کو۔ والد نماز کے لیے گئے تو بچوں کو کیا کرتے؟ نماز کے لیے لے کر جاتے، جمعہ کو جمعہ نماز کے لیے لے کر جاتے، عیدوں کے وقت نماز کو لے کر جاتے۔ میری بہنوں، مجھے بتائیے کون سی ماں اپنے 7 سال کے بچے کو 5 وقتہ نماز کی تاکید کرتی ہیں؟ کون سی ماں اپنے 7 سال کے بچے کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتی ہے؟ کون سی ماں اپنے 12 سال کے بچے کو رمضان کے مکمل روزے رکھنے لگاتی ہے؟ کون سی ماں؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کی زندگی میں کتنا دین کو ڈال رہے ہیں اور کتنا دنیا کو ڈال رہے ہیں۔ اسکول کی فکر مکمل طور پہ ہم انہیں سکھاتے ہیں کہ اسکول کو جانا ہے، آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو ایگزام پاس کرنا ہے، ہم یہ سب چیزیں انہیں سکھاتے۔ لیکن کبھی یہ سکھائیں کہ ہمیں عبادت کس طرح کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اسلام کو کس طرح سے لانا ہے؟ کبھی یہ چیز سکھائے؟ نہیں سکھائے۔ پھر جوانوں کی زندگی، جوانی کی زندگی میں دنیا کتنی ہوتی ہے؟ دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، صرف دنیا ہوتی ہے۔ جب تو ہم ایک کون سی کی ہوا میں ہی اڑے ہوئے رہتے، کیونکہ ہر چیز ہمارے لیے کیا ہوتی ہے؟ آسان ہوتی ہے نا؟ گناہ کرنا بھی آسان ہوتا ہے، نیکی کرنا بھی آسان ہوتا ہے، لیکن ہم کرتے نہیں۔ جوانی کی زندگی میں کیا فکر ہوتی ہے؟ اگر لڑکیاں رہے تو کیا کرتے ہمارے پاس اکثر ماحول میں کہ اسٹڈی ختم ہوگی اب تمہاری، اب تم کیا کرو؟ گھر میں بیٹھو، گھر کے کام کاج سیکھو، پکانا سیکھو، پھر تمہاری شادی کر کے دینا ہے۔ تو بچیاں یہی عمل کرتی ہیں، پکانا سیکھنا، گھر گرہستی سیکھنا، یہ سیکھ لیتی، اور اس دوران دین پر کتنا عمل کرتی ہیں ہماری بچیاں، ہماری نوجوان لڑکیاں کتنا دین پر عمل کرتی ہیں؟ مجھے بتائیں میری بہنوں۔ وقت ملا تو نماز پڑھتے، اب اس میں سے فجر کی تو نیند میں ہی گزر جاتی، اور والدین بھی تاکید نہیں کرتے کہ 5 وقتہ نماز تم پر فرض ہے کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو۔ کتنے والدین ہیں جو اپنے جوان لڑکے اور لڑکیوں کو 5 وقت کی نماز کی تاکید کرتے ہیں، انہیں مسجدیں بھجاتے ہیں، اور سال میں ایک مرتبہ رمضان کے روزے
اللہ ماشاء اللہ رکھ لیتے، اس کے بعد شادی ہو جاتی. پھر وہی ہمارے نوجوان لڑکوں کی زندگی، دنیا میں کتنا وہ ملوث ہوتے ہیں اور دین میں کتنا وہ دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور کتنا وہ دین کو فالو کرتے ہیں. وہی سیم بچوں کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، انہیں اپنی کیریئر کی فکر ہوتی ہے نا، کمانے کی فکر ہوتی ہے، جابس کی فکر ہوتی ہے، اور ان کا انٹرٹینمنٹ کیا ہوتا ہے، گیمز کھیلنا، ہوٹلوں میں جانا، یا استغفر اللہ اور یہ چبوتروں پہ بیٹھنا. اور یہ پب جی کی تو ایسی لعنت آ گئی ہے آج ہماری امت پر، ہر نوجوان اس میں ڈوبا ہوا ہے، تقریباً نوجوان اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو کیا ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں ہمارے نوجوان نسل کیا کر رہی ہے میری بہنوں؟ یہی عمل کر رہی ہیں. اب اس دوران دین پر کتنا عمل کیا جا رہا؟ وہی جمعہ کو جمعہ نماز کو جانا، جمعہ میں ایک مرتبہ قرآن کھولنا، سورہ کہف پڑھنا، اور سال میں ایک دفعہ رمضان کے روزے رکھنا. اور ہماری نوجوان نسل کو تو صدقہ اور خیرات تو معلوم ہی نہیں. ہم سکھا سکتے نا بچوں کو، بالکل سکھا سکتے کہ اپنی پاکٹ منیز میں کچھ حصہ نکالے، پاکٹ منی میں سے کچھ حصہ نکال کر سیو کرے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، خیرات کرے. سکھاتے ہم؟ نہیں سکھاتے. جتنے بھی دیو ان کو کمچ پڑتے وہ ابھی. ویسی عادتیں آج ہمارے نوجوانوں میں آ گئی. وہ چبوتروں پہ بیٹھنا، استغفر اللہ میری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چبوترے ہوا کرتے تھے، لیکن وہ چبوترے کیسے تھے؟ مسجد نبوی کے پاس چبوترا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد آ کر بیٹھتے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے شاگرد کو اسلام کی تعلیمات دیتے تھے. اور آج ہمارے چبوترے کیسے ہیں؟ اتنے خطرناک چبوترے ہیں کہ چبوترا مشن نکل گیا، ایسے ہے. تو کیا کر رہے ہیں ہم میری ماں بہنوں؟ اسلام کے مطابق ہماری زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ پھر ہمارے بوڑھے عمر دراز لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو دنیا میں زیادہ ملوث نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ہوتے ہیں. بیٹھے بیٹھے ہر چیز کے آرڈرز دیتے ہیں کہ یہ طریقہ کرنا، یہ رسم کرنا، یہ رواج کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا. ہماری بہو ایسی تھی، ہم جوانی میں ایسا ہماری ساس کی خدمت کرے، ہماری بہو ہمارے کو ایسی مل گئی. استغفر اللہ، کیا کیا برائیاں، غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ، ہر قسم کے گناہ میں ہمارے ڈوبے ہوئے ہیں ہر لوگ، نہ صرف بوڑھے بلکہ بچے بھی اور نوجوان بھی. اور دین کتنا ہوتا ہے؟ 5 وقت نماز پڑھ لیتے، روزے تو رکھ نہیں سکتے اس عمر میں. یہ معاملہ ہے آج ہماری زندگیوں کا کہ ہم دنیا میں ڈوب گئے اور دین کو فالو کر رہے ہیں ہم لوگ. جتنا ہم دنیا کی فکر کر رہے ہیں، کیا اتنی فکر ہم اپنے دین اور اپنے آخرت کی کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو. اس آیت میں اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کتنے داخل ہو؟ تھوڑے، آدھے، پاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور شیطان کی تابع داری نہ کرو، اس کے قدموں کی تابع داری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے 100% مانگا. 20%، 10%، 50%، 70%، 90% ہم عمل کر کے جائیں گے تو کیا وہ درست ہے میری بہنوں؟ اللہ نے کہا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ کو 100% چاہیے. اور آج ہم اس بات کی گارنٹی دے سکتے کہ کیا ہم 100% اسلام پر عمل کرنے والے ہیں؟ مجھے بتائیں، اپنے دل سے سوال کریں میری بہنوں، کیا ہم اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں، اس بات کو ہم کہہ سکتے کہ بے شک ہم 100% مکمل اور کامل طریقے سے ہم اسلام پر عمل کرنے